نہیں ہے. یہ پیسہ، یہ مال و زر، یہ بہت دولت، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا فرمائے. جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کو نہیں دیا پروردگار اپنی رحمت کا صدقہ ان کو بھی عطا فرمائے. لیکن ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ یقیناً دنیا کو چھوڑنا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جب کرتے ہیں تو پھر خیالات اور دور تک نکل جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. ایک دفعہ یہاں جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو چھوٹا بچہ تھا 10-11 سال کا. تو اس کے باپ کا جب جنازہ اٹھایا، اب جہاں 11 سال کے بچے کا جنازہ، اس کے باپ کا جنازہ اٹھایا ہوگا تو یقیناً بچے کے جذبات کیا ہوں گے. تو دکھیے دا درد دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں. تو اب وہ بچہ اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کیا رہا ہے، اس کے الفاظ سنے، پاپا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب کس کے حوالے، میں نے نہیں آپ کو جانے دینا. یقیناً جن کے گھروں کے اندر ایک لاشا رکھا ہوتا ہے، وہ ہر لازم بات ہے اس کی بیوی بھی اپنے الفاظ میں یہی کہہ رہی ہوگی کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. ابھی بچہ یہ رو رہا تھا تو اس سے چھوٹی بہن تھی، سارے لوگ اس کو پکڑ رہے تھے لیکن وہ بھاگتی ہوئی اندر آ گئی جہاں پہ ڈیڈ باڈی رکھی تھی باپ کی. اور زندگی میں بہت سارے سین دیکھے ہیں لیکن ایسے کم سین دیکھنے میں آتے ہیں. ایک پاؤں کو باپ کے پاؤں کو بیٹے نے پکڑا تھا، دوسرے پاؤں کو بیٹی نے پکڑ لیا. 2 بہن بھائی تھے بس، بیٹی چھوٹی تھی، بیٹا بڑا تھا. 5-7 سال کی ہوگی بیٹی، 8 سال کی ہوگی، بیٹا اس سے بڑا تھا تھوڑا. اب ایک پاؤں اس نے پکڑا، ایک اس سے پکڑا. دونوں کے ایک الفاظ، پاپا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اور چند دنوں کے بعد عید تھی، بقرہ عید. تو اس کے الفاظ سننے بیٹی کے، پاپا بھی تو آپ نے مجھے کہا تھا میں نے آپ کو سوٹ دلانا ہے. سوچیں ذرا، اولاد بچ جائے گی یا کہیں پر ماں باپ بچ جائیں گے، کہیں پر جوان بیٹا چلا جائے گا، بوڑھے ماں باپ بچ جائیں گے، کہیں پر بوڑھے ماں باپ چلے جائیں گے، جوان بیٹا بچ جائے گا. یہ نظام زندگی، کہیں پر چھوٹا بچہ بچ جائے گا، ماں چلی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. لیکن اس بات کرنے کا مقصد فقط یہ ہے ہم نے کیا تیاری کی ہے اپنی آخرت کی، کیا تیاری کی ہے ہم نے. کیا نمازیں ہم نے پوری پڑھی ہیں؟ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی زندگی میں؟ سوچیں ذرا. ان گنت نمازوں کو قضا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، زندگی میں غلط بیانی کرتے رہے، گناہوں کے انبار لگ گئے، ڈھیر سارے گناہ ہو گئے، گناہ کر کر کے تھک گئے. اب تو برائیوں سے باز ہی نہیں آئے. اور پھر سوچیں ذرا، آپ قبرستان میں کبھی جائیں، جو مرد حضرات ہیں جا کے دیکھیں، تختیاں لگی ہوتی ہیں، فلاں بن فلاں اس ڈیٹ کو آیا اور اس ڈیٹ کو چلا گیا. سوچنے والی بات ہے. ہمارے سے زیادہ پیسے والا وہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سے زیادہ خوبصورت، ہم اس حقیقت کو کیوں بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں بھولے ہوئے ہم لوگ؟ نہیں احساس ہوتا کبھی ہمیں اس باتوں کا. اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور کندھوں پہ اٹھا کے ہم قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں. بس قبرستان میں چھوڑنے تک کچھ لوگ اس وقت بھی پیچھے سیاست میں پڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت بھی پیچھے کسی اور کو پکڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف بات کر رہے تھے، اس کے خلاف، حالانکہ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں. سوچیں ذرا، کیا میں نے، آپ نے، جتنے دنیا میں انسان ہیں، ہم نے دنیا سے نہیں جانا؟ یقیناً جانا ہے. باری باری اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے. احساس یہ دلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کی قبر میں جا کے لیٹتا نہیں ہے. بیٹا اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اسے کہا جائے کہ ایک رات اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھو تو نہیں پڑھتا. وہ بھائی اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتا، اسے کہا جائے تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا، رات اس کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو، نہیں پڑھتے وہ لوگ. شاید کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا، شاید کوئی لاکھوں میں ایک رات کو پڑھ لے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اپنا حساب خود ہی دینا ہے. یہ مال ابھی مرنے کی دیر ہوگی، وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے، بیوی کہے گی میرا ہے، بچے کہیں گے میرا ہے، ماں باپ کہیں گے میرا ہے، بہن بھائی کہیں گے میرا ہے، گورنمنٹ کہے گی تمہارا نہیں ہے. مطلب ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو خاندانوں میں نہیں دیکھنے میں آتی.